عام صاحب، اتمام حجت کا قانون آپ نے کئی دفعہ بیان کیا ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس قانون کے اوپر جو سوالات کو اعتراضات ہوتے ہیں، اس کی کچھ اطلاقی مسائل، ان کو بھی آپ بیان کرتے رہتے ہیں، اور کچھ جدید چیزیں خود جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، آپ کے اس قانون کو پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ان کی جانب سے بھی سامنے آتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں بطور طالب علم بڑی اچھی چیزیں ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے ایک نئی بحث، ایک نیا قانون، جو ایک چیز آپ کے سامنے آپ نے دریافت کی ہے، اس کی بھی توضیح مزید ہوتی رہے. سب سے پہلا بنیادی سوال قانون اتمام حجت کے حوالے سے آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ قانون کیا منصوص ہے، نص میں بیان ہوا ہے قرآن مجید نے جس طرح آپ بیان کرتے ہیں اسی طرح قرآن میں لکھا ہوا ہے، یا یہ آپ کا کوئی استنباط ہے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ استنباط اور منصوص حکم میں یا منصوص عبارت میں کوئی چیز بیان، اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بارے میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کا اسلوب ہماری عام کتابوں کا نہیں ہے. ہمارے ہاں جب کوئی قانون کی کتاب، مثلا فقہ کی کتاب لکھی ہو، فقہ بھی قانون ہے، اس علم کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، یہ حنفی فقہ کی کتاب ہے، یہ شافعی فقہ کی کتاب ہے، یا ائمہ اربعہ کی فقہ ہے، تو اس کو ہم ہمیشہ ایک خاص طرح کے ابواب میں اور قانون کی زبان میں لکھا ہوا پڑھتے ہیں. قرآن مجید میں قانون بیان ہوا ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں بیان ہوا جس طرح کے قانون کی کتابوں میں بیان ہوتا ہے. تاریخ کی بعض چیزوں کی مثال دی گئی ہے استدلال کے طور پر، وہ بھی اس طرح نہیں بیان کی گئی جس طرح تاریخ میں بیان کی جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید جس طرح ہم قوانین بیان کرتے ہیں اس طرح اسے بیان نہیں کرتا، لیکن جس طرح قرآن مجید قوانین بیان کیا کرتا ہے اس نے اس کو بھی اسی طرح بیان کیا ہے. اس کا کوئی جز بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو استنباط پر چھوڑ دیا گیا ہو. استنباط کا مطلب تو یہ ہے کہ کچھ واقعات بیان کیے ہیں، کچھ احوال کا ذکر کیا ہے، کچھ چیزوں کو آپ نے کسی اور پہلو سے بیان کیا اور ہم نے اس سے یہ انفر کر لیا. یہ بالکل لفظوں میں بیان ہوا ہے، یعنی جیسے میراث کا قانون قرآن میں بیان ہوا ہے، جیسے معاشرتی قوانین بیان ہوئے ہیں، مثلا طلاق کا قانون بیان ہوا ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ بیان ہوا ہے. اور قرآن مجید میں نہ صرف یہ کہ اس کے تمام اجزاء اصول اور فروع میں اسی طریقے سے بیان ہوئے ہیں، بلکہ پورے قرآن مجید میں اس کا اطلاق زیر بحث ہے. اچھا، یعنی یہ چیز تو کسی دوسرے قانون کے بارے میں بھی آپ نہیں کہہ سکتے. ایک چیز یہ ہے کہ قانون کو بیان کر دینا یا اس سے متعلق کچھ سوالوں کا جواب دے دینا، اور ایک چیز یہ ہے کہ اس کا اطلاق زیر بحث آ جانا، اطلاقی واقعات زیر بحث آ جانا. تو قرآن مجید میں اسی کا اطلاق ہے جو شروع سے آخر تک زیر بحث ہے. اس وجہ سے میں نے جب اصول و مبادی لکھے ہیں اپنی کتاب میں تو یہ بتایا ہے کہ قرآن اپنے مضمون کے لحاظ سے کیا ہے، ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار. سرگزشت انذار کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہی کہ اس میں اتمام حجت کے قانون کا اطلاق سامنے آتا ہے. تو یہ قانون نہ صرف یہ کہ اپنے تمام اجزاء میں باللفظ بیان ہوا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر پورا قرآن اسی کے اطلاق کا ایک شاندار نمونہ ہے. میں اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہوں گا کہ بائبل کی صورتحال بھی یہی ہے. اچھا، اسی قانون کا ایک دوسرا پہلو ہے جس کو بائبل اگر آپ شروع سے آخر تک پڑھیں تو موضوع بنائے ہوئے. اب رہ گئی یہ بات کہ اس کو وہاں سے سمجھ کر بیان کرنا، تو سمجھ کر تو میراث کا قانون بھی بیان کیا جائے گا، سمجھ کر تو معاشرت کا قانون بھی بیان کیا جائے گا. اچھا، اختلاف ہو جانا، اختلاف تو طلاق کے معاملے میں بھی ہو گیا جو روزمرہ کی چیز ہے. کیا نہیں ہے اختلافات؟ ہمارے ہاں طلاق کی اقسام فقہا نے بیان کر دیں، اس کا حکم بیان کر دیا، خلاف ورزی کی صورت میں اس کا وقوع بیان کر دیا. اس سے اتنے معاشرتی مسئلے پیدا ہوئے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے فہم میں تو کسی کو کوئی مسئلہ پیش آ سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ استنباط ہے، میرا خیال ہے اگر کسی نے یہ بات کہی ہے تو وہ نہیں جانتا کہ استنباط ہوتا کیا ہے. استنباط میں کوئی چیز باللفظ بیان نہیں ہوتی، بلکہ مختلف احوال سے یا واقعات سے ہم اس کو اخذ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک، تو ہم سب قرآن مجید سے آپ اگر استنباط کی بھی ایک مثال مجھے دے سکیں کسی اور معاملے میں، جس سے یہ فرق واضح ہو سکے
کہ منصوص حکم کی انڈرسٹینڈنگ یا تفہیم ایک ذریعہ ہے اور استنباط واقعات کا استقصاء کر کے کچھ جزیات سے آپ کلیات کو ملا کر کسی نتیجے تک پہنچیں، تو وہ استنباط کی ایک مثال ہے تاکہ فرق واضح ہو۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعات ایک پوری سورہ میں بیان ہوئے ہیں، پوری کی پوری سورہ میں ان کی دعوت بھی بیان ہوئی ہے، ان کی زندگی کے حوال بھی بیان ہوئے ہیں، ان کا اقتدار کی خود خواہش کرنا بھی بیان ہوا ہے، ان کا اس اقتدار کو قبول کرنے کے بعد کچھ ذمہ داریاں ادا کرنا بھی بیان ہوا ہے، اس میں کچھ خواب ہیں جن کی تعبیر بھی اس کا ذریعہ بنی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں واقعات کے طور پر بیان ہو گئی ہیں۔ ٹھیک، ہم ان سے بہت سی چیزیں اخذ کرتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی یہ کہتا ہے اس میں کیا حرج کی بات ہے کہ اگر آپ نیکی اور خیر کا کوئی کام کر سکتے ہیں اقتدار میں آ کے تو آپ اقتدار طلب کر لیں۔ تو اب اقتدار کی طلب یہاں بطور قانون نہیں بیان ہوئی جیسے حدیث میں بیان ہوئی ہے، یہاں نہیں بیان ہوئی، لیکن سیدنا یوسف کا جو اللہ کے ایک پیغمبر ہے واقعہ بیان ہوا ہے۔ سیدنا سلیمان ایک محل بناتے ہیں، قرآن مجید کہتے ہیں سرہم ممرد من قواریر۔ آپ اس سے یہ استنباط کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس رفاعیت ہے، اگر آپ پاس دولت ہے، آپ ایک امیر قوم ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں کہ آپ عالی شان عمارتیں بنائیں۔ بظاہر تو ایک مذہبی آدمی سے اس کی توقع نہیں ہوتی، اور عالی شان عمارتیں ہی نہیں بنائیں بلکہ ملکہ بلقیس کو دکھا کر اپنی عظمت اور شوکت کا اظہار بھی کریں۔ تو استنباط کر رہے ہیں نا یہ، تو استنباط اس کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ قانون باللفظ بیان ہوا ہے، یہ محض استنباط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی قانون باللفظ بیان ہوا ہے، تو اب جب لفظ کی آپ تعبیر کر رہے ہیں، لفظ کا ترجمہ کر رہے ہیں، لفظ کی توضیح کر رہے ہیں، تو اس کے اندر جب اہل علم میں اختلاف ہوتا ہے، جیسے آپ نے طلاقی کی مثال دی، اب ثلاثۃ قروء ہے، قروء کے لفظ کے معنی میں اختلاف ہو گیا، لیکن وہ دونوں جو صاحبان علم ہیں اپنی بات کو منصوص من اللہ یا اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی بنیاد پر ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، نہ کہ اس پہ کوئی اس کے لیے کوئی عقلی قرینہ یا عقلی بنا رکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی لفظ ہی کے اوپر بنیاد دے رہے ہوتے ہیں، اگرچہ اس میں کوئی دوسرا اختلاف بھی کر رہا ہو۔ دیکھیے، لفظ کے فہم میں اختلاف ہو جاتا ہے، جملے کی تالیف کو سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے، سیاق و سباق کی تعین میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اختلاف ایک اور چیز ہے، ہر قانون میں ہوتا ہے۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ میراث کے قانون کو تو روز زیر بحث آنا ہے، ہر آدمی نے مرنا ہے، 10 روپے بھی چھوڑ گیا ہے تو میراث زیر بحث ہے، حصے دار زیر بحث ہے، ایک خاص قانونی چیز ہے۔ میں نے اس کے اوپر تحقیق کر کے بتایا کہ اس کو سمجھنے میں کیا غلطیاں ہوئی ہیں اور کتنی بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، یہ بتایا ہے نا جی۔ تو اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس میں فہم کا اختلاف کیا جا رہا ہے یا وہ استنباط ہو گیا ہے؟ فہم۔ اچھا، پھر اس میں اگر دیکھیں آپ میراث کو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آیت 11-12 میں سورہ نساء کی بیان کیا ہے کہ بعض چیزیں لفظاً بیان کی ہیں اور بعض محض اسلوب بیان پر چھوڑ دی، یعنی ان کو آپ عربی زبان کے یا قرآن کے اسالیب کو سامنے رکھ کر سمجھتے ہیں، جس طریقے سے وہ بیان کی گئی ہیں، وہ لفظوں میں بیان نہیں ہوئی۔ چنانچہ انہی چیزوں کو نہ سمجھنے سے، یعنی وہ اتنی پیچیدہ ہو گئیں لوگوں کے لیے کہ انہی کو نہ سمجھنے سے اول ایجاد ہو گیا، رد ایجاد ہو گیا، کلالہ کی ساری بحث بے معنی ہو کر رہ گئی۔ یہ سب چیزیں اب میں یہ عرض کر رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ ایک لمبے عرصے میں 40-50 سال سے یہ کام کر کے دکھا کے کہ دیکھیے کیا غلطی ہوئی ہے بیان کر رہا ہوں۔ تو اتنے بڑے اختلاف کے باوجود وہ قانون ہے یا استنباط ہے؟ قانون۔ بالکل ایسے یہ بھی بیان ہوا ہے، اختلاف سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اختلاف تو ہو جائے گا۔ امام فراہی نے جب قرآن مجید کے قطعی الدلالہ ہونے پر بحث کی ہے اپنی تفسیر میں یا تفسیر کے مقدمے میں، تو اس میں بیان کیا ہے کہ 2 چیزیں اختلاف کا باعث بنتی ہیں، قلت علم یا قلت تدبر۔ آپ جس علم یا فن میں داخل ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ کے پاس اس کا پورا علم نہیں ہوتا، علم ایک جامع تعبیر ہے، کمپیٹنس نہیں ہوتی، تربیت نہیں پائی ہوتی۔ یعنی ایک آدمی ہے کہ وہ لوگوں کا علاج کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، لیکن اس نے طب کا علم صحیح طریقے سے نہیں پڑھا تھا یا اس میں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ تو طب کا علم ہو یا کوئی علم، اس میں آپ سب سے پہلے ایک خاص درجے تک مہارت بہم پہنچاتے ہیں، تو قلت علم باعث بن جاتی ہے۔ اور دوسرے کیا، قلت تدبر، یعنی علم تو تھا لیکن اعتنا نہیں برتا، اس کو موضوع نہیں بنایا، چیزوں پر غور نہیں کیا۔ اس کی بڑی صاف مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔
بعض چیزوں کے بارے میں ہمارے بہت بڑے بڑے غیر معمولی ذہین لوگوں نے طے کر لیا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو دوسرے لوگ کر ہی چکے ہیں۔ میں اپنے جلیل القدر استاذ امام امین احسن اصلاحی کی مثال دیتا ہوں۔ میراث کے معاملے میں نے خود ان سے بات کی کہ اس میں تو یعنی تفرے ہیں ایک کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نہ وارث نہ مورث، مجھے خیال ہوا کہ فقہا نے ٹھیک ہی سمجھا ہوگا، تو میں نے بیان کر دیا اس کو۔ تو ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ آپ زمخشری کو دیکھیے کہ وہ حنفی ہے، لہذا فقہی چیزیں، روایت ادھر ادھر کی جو بھی ہوگی بیان کر دے گا، یہاں تک کہ ہر آدمی جانتا ہے اور صاحب علم اس بات سے واقف ہے کہ یہ جو روایتیں ہیں کہ فلاں سورہ کو پڑھیں تو یہ اجر ملتا ہے اور یہ نتیجہ نکلتا ہے، یہ بیشتر گھڑی ہوئی روایتیں، یعنی بالکل موضوع۔ لیکن زمخشری کی تفسیر میں ہر سورہ کی تفسیر کے بعد ایک ایسی روایت نقل ہوئی ہوئی۔ تو بعض موقعوں پر بہت اعلیٰ درجے کے غیر معمولی لوگ بھی کسی چیز کی طرف اعتنا نہیں برتتے اس درجے میں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قلت تدبر۔ ٹھیک، تو اس لیے اختلاف تو کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے، صاف سری چیزوں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو قانون اتمام حجت کے حوالے سے کچھ مزید توضیحی پہلو ہم آپ سے جان رہے ہیں، یہ بتائیے گا کہ ایک بڑا سوال جو بھی اس قانون کو پڑھتا ہے، یہ بات کہ قرآن میں بیان ہوا ہے اس سفر کو اگر وہ طے کر لے، اس کے بعد اس کے اطلاقات اور اس کی تاریخ قرآن میں موجود ہے، اس کو بھی وہ تسلیم کر لیتا ہے، لیکن ایک بڑا بنیادی سوال اس کے سامنے آتا ہے، اور جو بڑی جس کو آپ کہتے ہیں پرابلم کا باعث بنتا ہے کہ اگر یہ قانون رسولوں کے ساتھ خاص تھا تو پھر صحابہ کرام کے اقدام کی کیا نوعیت ہے، یعنی وہ کیا اس سے ملتا ہے؟ کیونکہ صحابہ کے بارے میں قرآن مجید نے خود بھی یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار کی نعمت دے گا، تو مختلف نقطہ نظر ہیں کہ صحابہ جو ہیں وہ جو ان کو انعام ملنا تھا اس انعام کی وصولی کے لیے ان علاقوں میں گئے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک الہی حکومت کا قیام بھی فطری خواہش رکھتا ہے، صحابہ نے شاید اس وجہ سے اقدام کیا، بعض لوگ یہ کہ مدافعانہ انداز میں اقدام کا خطرہ تھا۔ تو یہ اس قانون کے ساتھ آپ نے صحابہ کرام کے اقدام کو جب ملا کر دیکھا ہے تو آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ بنی؟ میرے نزدیک اس میں 4 صورتیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک ایک کا جائزہ لے کے دیکھ لیجئے۔ یہ کیوں چاروں صورتیں زیر بحث آ سکتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید میں اس قانون کا اطلاق دیکھتے ہیں تو وہاں اللہ کا پیغمبر موجود ہے، اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں خود اللہ تعالیٰ اطلاقی احکام بھی دے رہے ہیں۔ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا نا کہ یہ وہ قانون ہے کہ جس کا صرف لفظوں میں بیان ہی نہیں ہوا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اور آپ کے مخاطبین میں سے مشرکین عرب اور عرب کے اہل کتاب کے معاملے میں اس کی اطلاقات زیر بحث آ گئے ہیں۔ تو جب کسی قانون کو بطور قانون بھی بیان کر دیا جائے، اس کے اطلاقات بھی زیر بحث آ جائیں، تو پھر بحث کی گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے، یعنی اس میں احتمالات ختم ہو جاتے ہیں کم و بیش۔ ایسا نہ ہو اور آپ کے پاس قانون موجود ہو لیکن اطلاقی معاملہ اجتہادی ہو جائے۔ اطلاقی معاملہ اجتہادی کیسے ہوتا ہے؟ یعنی آپ ایک قانون کو جانتے ہیں لیکن ایک نئی صورت کے اوپر اس کا اطلاق کر رہے ہیں۔ جب نئی صورت پر اطلاق کرتے ہیں تو وہاں پر 1 2 3 4 آراء ہو سکتی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جو ممکنہ آراء ہیں وہ کیا ہیں اس میں۔ ایک صورت وہ ہے جس کو ہمارے ہاں کلاسیکی فقہ نے قبول کیا ہے، وہ صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین اسلامی حق ہے، اور جب اسلام کے علمبردار اٹھ کھڑے ہوں تو ان کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا کی ہر حکومت کا تختہ الٹ دیں۔ حکومت کرنے کا حق اصلاً اللہ کے دین اسلام کو ہے اور اس کے ماننے والوں کو۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا دین اسلام تو مسلمانوں ہی کے ذریعے سے حکومت کرے گا، تو دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ مسلمان ہی دنیا پر حکومت کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ کفر کو نہ حکومت کا حق ہے نہ اپنی شوکت کے اظہار کا حق ہے۔ کفر کا اصل انجام تو موت ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ رعایت اس کو یہ دی جا سکتی ہے کہ وہ محکومی کو قبول کر کے دنیا میں زندہ رہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی حق نہیں۔ ہمارا کلاسیکی فقہی علم صحابہ کے اقدام کو اس طرح دیکھتا ہے۔ اچھا، یعنی اس کے نزدیک انہوں نے اسلام کا یہ تقاضا پورا کیا ہے، ان سے بڑھ کر تو کوئی مسلمانی کا علمبردار نہیں ہو سکتا تھا، اسلام کا علمبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جماعت تھی جس کو خود اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ تو ایک خیر امت اس زمانے میں رسول اللہ سے تربیت یافتہ مسلمان،
وہ یقیناً یہ حق رکھتے تھے کہ وہ ساری دنیا کا تختہ الٹ دیں. تو جہاں جہاں تک ان کے لیے ممکن ہوا انہوں نے حکومتوں کے تختے الٹ دیے اور ان کی جگہ مسلمانوں کا غلبہ قائم کر دیا، سیاسی غلبہ قائم کر دیا. اور یہی آج بھی حکم ہے، یعنی ہمارے پاس بھی اگر طاقت ہوگی تو ہم یہی کریں گے، یہی کریں گے. دنیا میں کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم ہوتے ہوئے حکومت کرے. کفر اپنی شوکت کا اظہار نہیں کر سکتا، اور حکومت اظہار شوکت ہے. یعنی شوکت سنجر و سلیم یہ ہماری اجارہ داری ہے. تو ایک تعبیر یہ ہے، اور کلاسیکل تعبیر ہے. کلاسیکل تعبیر یہی عام طور پر یہی مانا جاتا ہے. اور اسی کے تحت ہمارے ہاں جو مذہبی ذہن کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت مسلمان بڑی بزدلی دکھا رہے ہیں، ان کو دنیا میں ایسا ہی کرنا چاہیے، اور یہ بڑی قیامت گزر گئی ہے کہ مسلمان اس پوزیشن میں نہیں رہے. تو اگر کہیں تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا پڑے تو وہ بالکل وقتی ہونا چاہیے، ورنہ یہ ہے کہ آپ کو طاقت حاصل کرنی چاہیے. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ. اللہ کے دشمنوں کو مسلمانوں سے کانپتے رہنا چاہیے. اور اللہ کے دشمن سب اہل کفر ہیں، جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے وہ اللہ کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں. ان کو دنیا میں شوکت نہیں حاصل ہو سکتی. ہمیں ہر حال میں اپنا غلبہ ان پر قائم کر کے رکھنا ہے. ٹھیک، کلاسیکی نقطہ نظر یہ ہے. یہ ہو گیا پہلی. اور وہ صحابہ کرام کے اس اقدام کو ایسے ہی دیکھتے ہیں. ٹھیک، یعنی انہوں نے وہ اقدام کیا اس لیے کہ وہ اس پوزیشن میں تھے، ہم کو بھی بعد میں یہی کرنا ہے. چنانچہ یہ جو غوری کا حملہ ہے یا غزنوی کا حملہ ہے یا خوارزم شاہی حملے ہیں یا بعد میں مسلمان یورپ پر چڑھ دوڑے عثمانیوں کے زمانے میں، یہ سب در حقیقت اسی قانون کے تحت ہے. وہ ایسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو. اس کے بعد دوسرا نقطہ نظر آپ لے لیجئے، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، اس کو مذہب اور دین کے حوالے سے دیکھنا ہی نہیں چاہیے. ایک سلطنت قائم ہو گئی تھی، وہ جس زمانے میں تھے اس زمانے میں سلطنتیں اپنی توسیع کیا کرتی تھیں. استبدادی حکومتیں قائم تھیں ہر جگہ. ایک کو آپ نے تختہ الٹ کر باہر کیا، آپ نے خود وہ چیز سنبھال لی. تو یہ اس زمانے کا دستور تھا، تو اس کو اسی طرح دیکھنا چاہیے. یعنی اس زمانے میں اسکندر اگر اپنے اندر طاقت محسوس کرتا تھا تو ہندوستان تک فتح کرتا ہوا نکل کھڑا ہوتا تھا، اور ہر حکمران یا ہر حوصلہ مند شخص یہی کرتا تھا. قومیں بھی یہی کرتی تھیں جن کو بھی طاقت حاصل ہوئی. مثلا سلطنت روما کی توسیع کو آپ دیکھیں، ساسانی سلطنت کی توسیع کو دیکھیں، بازنطینی سلطنت کی توسیع کو دیکھیں، ساری سلطنتیں یہی کرتی رہی ہیں. تو یہی کام جو ہے صحابہ کرام نے کیا. یہ بالکل ایک دنیوی معاملہ ہے، اس کو سیکولر سطح پہ دیکھنا چاہیے اور تاریخ کی روشنی میں سمجھنا چاہیے کہ ایک زمانے میں جو چیز رائج ہوتی ہے اس کو لوگ اختیار کرتے ہیں. یہ تو ابھی 1928 میں آ کر دنیا میں قانون مانا گیا ہے کہ کسی دوسرے ملک پر حملہ کرنا یا قبضہ کر لینا یہ ناجائز چیز ہے، ورنہ ایک جائز کام تھا. ساری دنیا اس کو مانتی تھی. کس نے کبھی اس پر بحث کی تھی کہ بابر نے ہندوستان پر حملہ کیوں کر دیا تھا آگے، یا اس نے ابراہیم لودھی کی حکومت کیوں ختم کر دی تھی؟ تو یہ بحث نہ اس وقت جائز تھی نہ اب جائز ہے. تو صحابہ کرام نے بھی اپنے زمانے کے لحاظ سے یہ اقدام کیا. ٹھیک. تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو تورات میں قانون بیان ہوا ہے کتاب استثناء میں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی خاص حصے کو منتخب کر لیتے ہیں کہ یہاں ان کی حکومت قائم ہوگی یا یہ ان کی توحید کا مرکز بنے گا، جس کو تقدیس قرآن نے کہا ہے. کوئی زمین الارض المقدسہ ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں تورات کی کتاب استثناء میں اب بھی آپ پڑھیں تو یہ قانون بیان ہوا ہے کہ اس خطے میں کسی کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا. اچھا، ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ نے اپنے یہ خاص کر لیے. دوسرے لفظوں میں کہیں کہ خالی کرا لیا جائے گا. اور دوسرے جو اس کے گرد و پیش کی حکومتیں ہیں، چونکہ جس دور میں یہ ہدایت کی گئی تورات میں اس وقت تک فتوحات کا زمانہ تھا، تو اس گرد و پیش کی حکومتوں کو بھی محکوم بنا لیا جائے گا تاکہ وہ فتوحات کی ترغیب کے تحت بار بار حملہ آور نہ ہو سکے. یعنی سیکیور کر لیں گے آپ. سیکیور کر لیا جائے گا. تو صحابہ کرام نے بھی یہی کیا. یعنی جزیرہ نما عرب بھی چونکہ اللہ کی منتخب زمین ہے، یہ بھی الارض المقدسہ ہے، اس کو قیامت تک کے لیے حرم کی سرزمین قرار دے دیا گیا ہے، اس کے خصوصی احکام ہیں. تو انہوں نے جب یہاں ان کی ریاست قائم ہو گئی تو اندرون کو تو رسول اللہ نے خالی کرا لیا، کچھ تھوڑا بہت رہ گیا تو وہ خلفائے راشدین نے ابتدائی میں کر لیا، اور باہر میں دیکھا کہ کون کون سی سلطنتیں ہو سکتی ہیں
تو ان تمام سلطنتوں کو بھی سرنگوں کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ یہ جزیرہ نما بالکل محفوظ ہو جائے اور یہ اللہ کی توحید کے مرکز کی حیثیت سے کسی خطرے سے کبھی دوچار نہ ہو۔ ٹھیک، تیسری صورت۔ چوتھی صورت وہ ہے جو میں نے اختیار کی ہے، اور وہ یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا آپ کی رسالت صرف جزیرہ نما عرب تک محدود نہیں رہی۔ اچھا، یعنی پہلا مرحلہ یقیناً وہی تھا، لیکن پہلا مرحلہ صرف مشرکین عرب کو ایڈریس کیا گیا۔ جب ان پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی تو اہل کتاب کو بھی خطاب کر لیا گیا، اور اہل کتاب کے ذیل میں سورہ اعراف میں یہ فرمایا ہے کہ لوگوں یہ بحث کرنے کی کوشش نہ کرو کہ یہ عربوں کے پیغمبر ہیں، یہ الی الناس جمیع ہے، ٹھیک، سب کو ان کی بات ماننی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تو عالمگیر ہے، وہ تو ہر پیغمبر کی ہوتی ہے، عدالت بھی صرف مشرکین عرب تک محدود نہیں رہی۔ اچھا، پہلے وہ مشرکین سے متعلق ہوئی، اس کے بعد عرب کے اہل کتاب سے متعلق ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے اپنے دنیا سے رخصت ہونے سے 4 سال پہلے گرد و پیش کی 8 حکومتوں کو خط لکھ کے اس کا دائرہ خود وسیع کر دیا۔ اچھا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں پھر میں نے ایک مضمون لکھا ہے، وہ آپ میری کتاب مقامات میں دیکھ سکتے ہیں، معاف کیجیے، جس میں نے یہ بتایا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم صحابہ کے اقدام کا جائزہ لیں، یہ طے کر لیں کہ اتمام حجت کیسے ہوتا ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قانون اتمام حجت کا اطلاق ہے تو کیسے ہوتا ہے اتمام حجت؟ بعض لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ کہہ کہ خط لکھنے سے ہو جاتا ہے، یہ بھی کبھی ہوا ہے، تو محض یہ بات نہیں ہے۔ پہلی چیز جس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے وہ میں نے یہ کہا ہے کہ میرا آپ کا دعوت دینا اور اللہ کے رسول کا دعوت دینا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا، یعنی وہ اہم خط نہیں ہے، رسول کی طرف سے خط جانا ہے۔ رسول کی طرف سے خط تو میں بھی لکھ سکتا ہوں، میرا خط کسی بنائے استدلال پر مبنی ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا جو رسول کہتا ہے کہ انی علی بینۃ من ربی، وہ یہ نہیں کہتا محض کہ میں نے کوئی چیز دریافت کر لی ہے، میں نے کسی کتاب کو سمجھ لیا ہے، میں نے کوئی ہدایت جو ہے وہ اپنے طور پر اخذ کر لی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے میں اس کائنات کے خالق کے نمائندے کی حیثیت سے ہوں، خالق کے کائنات کے سفیر کی حیثیت سے آ گیا ہوں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ زمین و آسمان کو ایک کر دینے کی چیز ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ رسول اپنی زندگی میں دعوت دے رہا ہے، اپنی طرف سے خط لکھ کے دعوت دے رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جب یہ دعوت پیش کر دیتا ہے رسول، تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اتنی مہلت ملنی چاہیے کہ لوگ آ کے رسول کو دیکھ لیں، سوالات کر لیں، اعتراض کر لیں۔ رسول کا دعوت دے دینا محض یہ نہیں ہے کہ میں نے کہا کہ یہ ایک اچھی بات ہے، لوگ اس کو مان لیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے عدالت بن کے آیا ہوں، عدالت بن کر آیا ہوں، فیصلہ کر کے جاؤں گا، میں خدا کی طرف سے کھڑا ہوا ہوں۔ اتنی بڑی بات کے بعد مہلت ملنی چاہیے لوگوں کو۔ تو میں نے یہ بتایا کہ 4 سال کی مہلت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس دوران میں آپ سرحدوں پر تک پہ آئے، تو ہر شخص کے لیے یہ موقع تھا، یعنی لوگوں نے سن لی تھی آپ کی بات۔ وہ تو آپ دیکھیں کہ بہت پہلے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ ہرقل کے دربار میں زیر بحث ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس دور میں جب آپ نے یہ خطوط لکھے ہیں، ایسا نہیں کہ خط لکھنے کے بعد معاملہ ختم ہو گیا، 4 سال تک آپ نے لوگوں کو مہلت دی ہے۔ 4 سال معمولی مدت نہیں ہوتی، یعنی اگر آپ قریش مکہ کے معاملے میں بھی دیکھیں تو کتنا ہے، 13 سال ہے نا۔ تو 4 سال تک آپ نے اس پر موقع دیا کہ روم کے لوگ، ایران کے لوگ آئیں، آ کے رسول کو دیکھ لیں، دعوت کو سن لیں، اشکالات پیش کر لیں، یہ سب کریں۔ یہ جس وقت مخاطبین یہ کرتے ہیں اس کے بعد استدلال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی ایسے ہی کیا ہے، مشرکین عرب کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا ہے۔ یعنی استدلال اپنی طرف سے نہیں کیا جاتا، دعوت دی جاتی ہے، دعوت کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، پھر لوگ بحث کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، اب استدلال ہوتا ہے، تو وہ آ جاتے ہیں، تو استدلال ہی ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس میں مدت بڑھ جاتی مہلت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے معاملے میں جب تک ان کا مشن پورا نہیں ہو جاتا فیصلہ نہیں کرتے ان کو اٹھا لینے کا۔ تو دوسری بات یہ، تیسری چیز یہ کہ محض رسول کی دعوت ہی نہیں، محض رسول کا خط ہی نہیں، محض یہی نہیں کہ وہ زندہ موجود ہے اور اس بات کی مہلت دے رہا ہے اور بلا رہا ہے، اس سے آگے بڑھ کر
رسول اللہ کی رسالت کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور ہو گیا. یعنی پورے جزیرہ نما عرب میں وہ ظہور ہو گیا. اچھا. 18-20 سال میں دیکھ لیا لوگوں نے کہ خدا اس شخص کے ساتھ کھڑا ہے. تو یہ جو ظہور تھا یہ بھی کسی جزوی معاملے میں نہیں ہوا، کسی ایک دربار میں عصا کو سانپ بنا کے نہیں دکھا دیا گیا، بلکہ پورے جزیرہ نما عرب کی تقدیر بدل گئی اور یہ سب دیکھ لیا گیا. اور یہ اس دعوے کے ساتھ ہوا کہ میں اللہ کے رسول کی حیثیت سے آیا ہوں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس دعوے کے ساتھ ہوا. تو یہ تینوں چیزیں جب ہو گئیں تو میرے نزدیک حجت تمام ہو گئی. ٹھیک. اور جب اتمام حجت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب جن پر رسول کی طرف سے اتمام حجت ہو جائے تو اس میں پھر سزا دینی ہے. تو سزا کو بیان کر دیا گیا ہے کہ سزا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی اگر لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہیں. اس کو ایک جگہ قرآن مجید نے خود قانون کے طور پر بیان کر دیا ہے کہ یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا. صحابہ اکرام سے کہا ہے کہ انہیں بتا دو کہ عذاب کی یا سزا کی دو صورتیں ہونی ہیں، یا آسمان سے آئے گا یا ہمارے ہاتھوں سے دیا جائے گا. ٹھیک. تو صحابہ کرام کے ہاتھوں ہی سے عذاب کا فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے. دونوں امکانات تھے. قریش کو بھی یہی کہا ہے اور سورہ توبہ میں کہا ہے. آخر تک یہ امکان موجود تھا کہ صحابہ کرام اگر اس پوزیشن میں نہیں ہیں تو پھر یہ کیا جائے. تو صحابہ کرام کو براہ راست یہ کہا گیا کہ یہ عذاب تمہارے ہاتھ سے بھی آ سکتا ہے، اور انہی کے ہاتھ سے آیا. مشرکین عرب پر بھی انہی کے ہاتھ سے آیا، اہل کتاب جو عرب میں تھے ان کے ہاتھ سے بھی آیا. تو اس وجہ سے انہی کو یہ سزا دینی تھی. وہ سزا کے براہ راست مخاطب ہو چکے تھے کہ تم اب اعلیٰ اور جارحہ کے طور پر اس سزا کا نفاذ کرو گے. ٹھیک. یہ قرآن کے نصوص میں بیان ہو گیا ہے. تو جب ان کو حکم دے دیا گیا تو اب ظاہر اطلاق کرنا تھا اس کا کہ اللہ کے رسول نے دعوت دے دی، اللہ کی مائیت کا ظہور ہو گیا، حجت تمام ہو گئی. جن قوموں پر ہوئی ہے اب ان سب کو سزا دینے کا معاملہ صحابہ کرام نے اجتہاداً کرنا تھا. یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو میں نے یہ رائے دی تھی کہ انہوں نے یہ ٹھیک اجتہاد کیا، بالکل درست اجتہاد کیا. یعنی وہ اس کا حق رکھتے تھے، اور یہ اصل میں اسی اتمام حجت کے قانون کی توسیع ہے یا اس کا اطلاق ہے. اور اس میں ان کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا، بلکہ سارا اقدام رسول اللہ کر چکے ہیں. یہ صرف وہی تھا جیسے کہ سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ اسامہ کا لشکر تو تلوار باندھ کے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار کر چکے، میں اس کو روک نہیں سکتا. تو یہاں بھی یہ تھا کہ سب معاملات ہو چکے تھے، صرف سزا دینے کا مرحلہ تھا، اور سزا رسول اللہ کی موجودگی میں بھی صحابہ ہی نے دی ہے. تو جب انہوں نے مشرکین عرب کو سزا دی یا اہل کتاب کو سزا دی تو بالکل اسی اصول کے اوپر انہوں نے اس کا اطلاق روم و ایران کے لوگوں پر بھی کر دیا، یا ان 8 حکومتوں کے لوگوں پر بھی کر دیا. میرا نقطہ نظر یہ تھا، اس کو میں نے بیان کیا. بعد کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ بخاری کی روایت میں صراحتاً وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تو یہ رسول اللہ کے حکم پر کیا. یعنی صحابہ خود یہ بیان کرتے ہیں، صحابہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہمارا جو اقدام ہے اور یہ جو گرد و پیش کی ریاستوں میں وہ گئے ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پر جنگیں کی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست حکم کے تحت، براہ راست حکم کے تحت. یعنی پہلے تو یہی چیز معلوم تھی کہ رسول اللہ نے دعوت براہ راست دی ہے، مہلت براہ راست دی ہے، 4 سال گزارے ہیں، اور رسول اللہ کی طرف سے یہ سب معاملہ یہاں تک ہوا ہے. آگے اطلاق صحابہ نے اجتہادی طور پر کیا ہے، لیکن اس روایت کے بعد تو یہ معاملہ بھی ختم ہو گیا. وہ تو کہتے ہیں کہ امرنا نبینا رسول ربنا. اچھا، یعنی یہ حکم ہم کو، یہ جو ہم نے کیا ہے اقدام، اور ان لوگوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں جن پر حملہ آور ہوئے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں. وہ پوری روایت اگر آپ پڑھیں بخاری میں تو ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی پروردگار عالم کے رسول نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے. کس بات کا حکم دیا ہے؟ ان نقاتلکم، ہم تم پر حملہ آور ہو جائیں گے. کب تک حملہ آور رہیں گے؟ حتیٰ تعبد اللہ، یہاں تک کہ تم سب کے سب اللہ کی بندگی کو اختیار کر لو، اور تبدل الجزیہ، یا جزیہ دے کے محکومی قبول کرو. یعنی وہ جو اہل کتاب کے لیے حکم بیان ہوا ہے وہ انہوں نے خود لفظوں میں بیان کر دیا، اور یہ کہا کہ یہ تو ہم کریں گے، ہر حال میں کریں گے، اور ہمیں اس کا حکم ہمارے نبی رب العالمین کے رسول نے دیا ہے. تو اس لیے میرے نزدیک تو اب معاملہ سارا ہی منسوس ہو گیا.
اس میں اب کسی استنباط کا کوئی سوال نہیں رہا، میری رائے یہ ہے۔ ٹھیک، باقی وہ تینوں امکانات موجود ہیں، جو لوگ داد تحقیق دینا چاہتے ہیں وہ دونوں چیزوں پر دیتے رہیں۔ میرے لیے یہ چیز فیصلہ کن ہو گئی تھی، وہ ان کا جزیہ عائد کرنا ہے، اس لیے کہ اگر یہ محض توسیع کا اقدام ہوتا، اگر یہ محض سلطنت کو بڑھانے والی بات ہوتی، اور اگر یہ استبدادی حکومتوں کو ختم کرنے تک ہوتا، دعوت کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہوتا، تو پھر جزیہ لگانے کا حق نہیں تھا۔ ٹھیک، تو میں اس وجہ سے اس کو ہمیشہ سے یہی سمجھتا رہا، لیکن اس وقت اجتہادی اطلاق کا معاملہ تھا، اس کے واضح ہونے کے بعد اب دو رائے ہو نہیں سکتے۔ ٹھیک، اچھا امام صاحب، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ذریعے عرب کی سرزمین پہ جب اللہ تعالیٰ نے سزا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کو، تو وہاں پر تو جو آپ بار بار فرماتے ہیں کہ خدا کی مائیت کا ظہور ہوا، یعنی بدر کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، روایتوں میں بھی آتا ہے، خود قرآن نے بھی صراحت کی ہے، فرشتے اترے ہیں، خدا کی تائید غیبی آئی ہے، نصرت الہی کی وجہ سے وہاں پر وہ جنگیں بھی جیتے ہیں۔ تو اب جب وہی مشن ہے، وہی اتمام حجت کیا گیا ہے، وہی رسول ہیں، تو صحابہ کرام کا اگر اقدام ہوتا ہے تو عقل یہ کہتی ہے کہ وہاں پر بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ آسمان سے اللہ کی تائید غیبی مدد نصرت اترے، اور وہاں پر بھی اسی طریقے سے عذاب کے ساتھ اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جائے۔ تو کیا اس کا بھی کوئی کرینہ، کوئی ریکارڈ ہمیں ملتا ہے کہ جو صحابہ کا اقدام ہوا اس میں انہوں نے بھی محسوس کیا کہ یہ کوئی غیبی تائید بھی ساتھ شامل ہو گئی؟ محسوس کیا گیا، واضح طور پر اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ جو روایت جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اس میں یہ پوری بات بیان ہوئی ہے۔ اچھا۔ اس میں انہوں نے اپنی جنگوں کی نوعیت بیان کی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کو بیان کیا ہے۔ اس میں کس طریقے سے، جیسے کہ سورہ انفال میں بدر کے مارکے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کی پوریں اور ان کی گردنیں پکڑ کے سامنے کر دو، وہ بالکل یہی تصویر کھینچتے ہیں کہ یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت۔ ٹھیک، تو اس لیے جب آپ پڑھیں گے تاریخ کو تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ تو میرے نزدیک تو یہ معاملہ یعنی اس درجے اب منصوص معاملہ ہے، میں کسی دوسری تعویل کو قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک، لیکن ظاہر ہے کہ اہل علم اس میں اختلاف کر سکتے ہیں، ان کو حق حاصل ہے، اختلاف کریں، اپنے دلائل دے دیں۔ ٹھیک، اچھا کچھ مختصر 2-3 باتوں کی وضاحت کر دیں، پھر ہم سوالات لے لیتے ہیں۔ ایک یہ بتائیے گا کہ جب ہم اس پورے قانون کو سمجھتے ہیں اور صحابہ کرام کے اقدام کی نوعیت بھی طے ہو جاتی ہے کہ وہ منصوص ہے، تو جو بنی اسماعیل کی ذمہ داری ہے، بنی اسماعیل ایک کام پر مامور ہوئے ہیں اور ہم ایک پوری امت ہیں، تو ہم اس وجہ سے ان سے کوئی ڈیٹیچ نہیں ہو جاتے کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے خاص کام میں لگا دیا، وہ یہ کام کر رہے ہیں اور دعوت کی بھی ان کی نوعیت خاص ہے اور ہم دوسری جگہ کھڑے ہیں، تو ہم صحابہ سے ایک دینی مشن میں ایک طرح سے ڈیٹیچ نہیں ہو جاتے؟ دیکھیے، بنی اسماعیل کی جو ذمہ داری ہے قیامت تک، وہ یہ نہیں ہے جو صحابہ نے کام کیا۔ ان کی ذمہ داری ہے شہادت، یعنی وہ دین کی دعوت پیش کریں، لوگوں تک اللہ کی کتاب پہنچائیں۔ یہ کام انہوں نے کیا، اس کے نتیجے میں ہم مسلمان ہو گئے۔ یعنی جو غیر بنی اسماعیل ہیں وہ سب انہی کی دعوت سے مسلمان ہوئے ہیں۔ ٹھیک، جب وہ مسلمان ہو گئے تو اس جماعت کا حصہ بن گئے۔ اب جو اقدام وہ کریں گے اس کا اجر بھی ہم پائیں گے، اور اگر کوئی کوتاہی کریں گے تو اس کے نتائج بھی ہم بھگتیں گے۔ تو اب تو ظاہر ہے کہ توسیع ایک طرح سے اس امت کی ہو گئی جب ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہی اصول اللہ تعالیٰ نے بائبل میں بھی بیان کیا ہے کہ پردیسی کا اور بنی اسرائیل کا ایک ہی حکم ہوگا۔ یہ پردیسی کون ہے؟ یہ ہم لوگ ہیں، اجمی جو ہیں ہم لوگ۔ ٹھیک، اور یہ آخری پہلو بتائیے گا ہم صاحب کہ یہ جو فطری خواہش ہے مسلمانوں میں کہ ان کی غلبہ ہو، اور ہر جس کو آپ کہتے ہیں ایک تہذیبی روایت کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عالمی سطح پر دنیا کے اسٹیج پہ نمودار ہو، تو جب ہم یہ اقدام کو صحابہ کے ساتھ خاص قرار دیتے ہیں اور منصوص من اللہ سمجھتے ہیں، تو پھر وہ فطری خواہش کی تسکین مسلمانوں میں کیسے ہوگی؟ فطری خواہش تو کسی بھی قوم میں ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ دوسروں پر حملہ آور ہونے کے لیے تو کوئی اخلاقی اصول آپ کو بیان کرنا پڑے گا نا۔ یعنی فطری خواہش تو میری یہ ہو سکتی ہے کہ میرے گھر کے ساتھ جو بہت بڑا محل کسی نے بنایا ہوا ہے، میں اپنے گھر کی بجائے اس میں چلا جاؤں۔ فطری خواہشات تو بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن فطری خواہش کو جب آپ کسی انسان پر حملہ آور ہو رہے ہیں، قوم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، تلوار اٹھا رہے ہیں، تو اس کے لیے اخلاقی جواز چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے یا صحابہ کرام نے تو اللہ کے حکم پر یہ معاملہ کیا، اور اس میں یہ بتا دیا گیا ان کو کہ اللہ کے قانون کے مطابق جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو اللہ سزا دیتا ہے۔ تو ان کا حملہ نہ تو اس فطری خواہش کا اظہار تھا، نہ توسیع تھی، نہ سلطنت قائم کرنا تھا۔ وہ ایک بڑی ذمہ داری کو ادا کر رہے تھے کہ جو کام فرشتے کرتے رہے ہیں وہ ان کے ذمہ لگا دیا گیا، اور اس طرح انہوں نے گویا جزا و سزا کا معاملہ کیا۔
تو آپ کو یہ اختیار اگر حاصل نہیں ہے تو پھر آپ اپنی اس فطری خواہش کو پورا کیسے کریں گے؟ حملہ کرنا پڑے گا نا کسی طریقے سے. باقی فطری طور پر آپ کو غلبہ حاصل ہو جائے، جیسے مثلا اس وقت یو ایس کو حاصل ہے، یہ غلبہ ہے نا، یہ بھی ایک نوعیت ہے کہ آپ کے پاس اتنی طاقت ہے، آپ نے علم میں اتنی ترقی کر لی ہے، آپ کے پاس عسکری قوت ایسی غیر معمولی ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی قومیں جو ہیں آپ سے مغلوبیت محسوس کرتی ہیں، یا چین آہستہ بڑھ رہا ہے آگے. تو اس طرح کی کوئی معاملہ اگر آپ کو حاصل ہو جاتا ہے تو ضرور حاصل کریں، لیکن کسی قوم پر حملہ آور ہونے کے لیے آپ کو اخلاقی لحاظ سے جواز پیش کرنا ہوتا ہے. تو صحابہ کے پاس اس کا جواز موجود ہے، ہمارے پاس کیا جواز ہے اس کا؟